اسما ایک ذہین اور باوقار یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی جو اپنی عقل اور وقار کے لیے جانی جاتی تھی۔ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے دین پر بھی قائم رہتی اور یونیورسٹی کی مصروف زندگی کے دوران بھی نماز کا وقت ضرور نکالتی، جبکہ اس کے ارد گرد زیادہ تر طلبہ زندگی کی رونقوں میں مگن تھے، دوستیاں، ہنسی مذاق اور وقتی رشتوں میں۔ اسما ان سب سے مختلف تھی۔ وہ اپنے اقتدار پر مضبوطی سے قائم رہی۔ ایک دن اسما یونیورسٹی کی گیلری سے گزر رہی تھی۔ اس کی نگاہ طلبہ کے گروپوں پر پڑی جو کہکے لگا رہے تھے۔ تقریباً ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق میں تھا۔ کچھ کیفیٹیریا میں ایک ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے اور کچھ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا عام ہو چکا تھا کہ کوئی اسے غلط نہیں سمجھتا تھا۔ اسما، تم اتنے مختلف کیوں ہو؟ اس کے بہترین دوست عالیہ نے کہا۔ اب وہ پرانے زمانے نہیں رہے، لڑکوں سے دوستی اب نارمل ہے۔ اسما نے مسکرا کر سر ہلایا اور نرمی سے کہا، ہر وہ چیز جو عام ہو جائے ضروری تو نہیں کہ وہ درست بھی ہو۔ عالیہ نے آنکھیں گھمائی۔ تم اسے اب گناہ مت بنا دینا، یہ صرف دوستی ہے، کوئی جرم تھوڑی ہے۔ مگر اندر سے اسما بھی کبھی کبھی الجھن میں پڑ جاتی تھی۔ اس کا دل بھی چاہتا تھا کہ کاش کوئی ہو جسے وہ اپنے دل کی باتیں شیئر کرے، کوئی ہو جو اس کے ساتھ چلے اور اسے سمجھے۔ علی نام کا لڑکا اکثر اس کے ذہن میں آتا تھا، جو اسے دوستی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کہتا، ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ہے، تمہارے پاس کیوں نہیں؟ لیکن جب بھی اسے ایسے خیالات دل میں آتے، ایک اور مضبوط آواز اسے روک دیتی۔ قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ جاتی اسے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ایک دن جب اسما لائبریری میں کھڑی تھی، کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی، اسما۔ وہ پلٹی تو عمر کو دیکھا، یونیورسٹی کا سب سے باادب نیک مزاج طلبہ جو لڑکیوں سے کبھی بھی لاوجہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں کافی عرصے سے تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا، عمر نے نرمی سے کہا۔ اسما کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عمر کچھ لمحے رکا، پھر بولا، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تمہاری استقامت کی قدر کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ الفاظ ہوا میں معلق ہو گئی۔ اسما کے دل میں کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ بدتمیز یا باادب نہیں تھا، بلکہ خلوص سے بات کر رہا تھا۔ ایک اور آواز آئی، یہ صرف دوستی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ مگر ایک اور گہری آواز بولی، یاد رکھو تمہارا اصل مقصد کیا ہے۔ اسما نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ میں تمہارے خلوص کی قدر کرتی ہوں عمر، اس نے نرمی سے کہا، مگر میں یہ نہیں کر سکتی۔ عمر حیرت زدہ ہو گیا، جیسے وہ انکار کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ مگر یہ تو صرف دوستی ہے۔ اسما مسکرائی، شاید تمہارے لیے، مگر میرے لیے یہ ایک ایسا قدم ہے جو میں کبھی نہیں اٹھانا چاہتی۔ اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور حیرت انگیز طور پر اسما کی زندگی میں برکت آ گئی۔ اس نے اعلیٰ گریڈز حاصل کیے، اسے اعلیٰ انٹرنشپ ملی، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل کو سکون ملنے لگا جو کسی دوستی سے ممکن نہ تھا۔ حتیٰ کہ عالیہ نے ایک دن کہا، کاش میرے پاس بھی تم جیسی ہمت ہوتی اسما۔ اس شام جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، اسما، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ اسما حیران ہو گئی، کس کا؟ اس کا نام فہد ہے، ماں نے کہا، بہت باکردار خاندان سے ہے، دیندار بھی ہے۔ اس نے تمہیں کسی اسلامی پروگرام میں دیکھا تھا، تمہاری حیا اور تمہارے اصولوں سے بہت متاثر ہوا ہے۔ اسما کا دل شکر سے بھر گیا۔ ایک نیک باعزت شخص نے اس کے گھر کے دروازے پر آ کر بات کی، نہ کوئی چھپ کر ملاقات، نہ خفیہ پیغامات، جیسے اللہ نے اس کے صبر کا پھل بہترین انداز میں دے دیا ہو۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، جو شخص کسی چیز کو صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہترین چیز عطا کرتے ہیں۔ اس رات جب وہ سجدے میں گری، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے وقتی خواہشوں کی قربانی دی تھی اور اللہ نے اسے کہیں بہتر نعمت سے نوازا، اور اس لمحے اسما کو یقین ہو گیا تھا، دنیا کی کوئی دوستی اللہ کی محبت اور رہنمائی کے برابر نہیں ہو سکتی۔